آئیے بڑھتے ہیں سبق حمد کے مشکل الفاظ کے معانی کی طرف۔ شاعری کے معنی لکھنے سے پہلے آپ ایک بات یاد رکھیں کہ شاعری میں اکثر الفاظ اپنے لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوتے۔ لغوی معنی میں استعمال ہو بھی سکتے ہیں لیکن اکثر مرادی معنی بھی مراد ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کملی کا لفظ اس حمد میں استعمال ہوا ہے۔ کملی جو ہے وہ کمل کی تصغیر ہے۔ کمبل آپ نے سنا نا، کمبل، ٹھیک ہے، لحاف، کمبل، کمبل کو کمل بھی کہتے ہیں، تو کمل کی تصغیر ہے کملی۔ تو کملی کا لغوی معنی تو ہے چھوٹا کمبل، لیکن مراد ہے فقیرانہ لباس، ٹھیک ہے۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی کی طرف، اور یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ یہ شاعری ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلا معنی مراد لیں، ہو سکتا ہے دوسرا تیسرا معنی آپ کو مراد لینا پڑے۔ اس سلسلے میں آپ لغت سے بھی مدد لیں اور اپنے شعری شعور کو بھی، اپنے ذہن کو بھی کام میں لائیں کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے اس سلسلے میں سوا۔ سوا کہتے ہیں زیادہ، بڑھ کر، دونا یعنی ڈبل۔ دوسرا لفظ ہے بندہ نافرما، اس کا معنی ہے حکم عدولی کرنے والا انسان، گناہگار آدمی۔ پھر لفظ ہے حمد سرا۔ حمد سرا دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، حمد اس میں ناؤن ہے اور سرا اس میں لاحقہ ہے۔ تو یہ سرا جو ہے یہ فارسی کے مصدر سرائیدن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی چیز کو جب ترنم سے پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حمد سرا کا مطلب ہوتا ہے حمدیہ شعر پڑھنے والا، حمد گانے والا، حمد لکھنے والا، اس کا مطلب ہوگا حمد سرا، ٹھیک ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے گو۔ گو کہتے ہیں اگرچہ کو، آلدو کو۔ پھر لفظ ہے مقدم۔ مقدم کا مطلب ہے اہم تر، ضروری، لازم، قابل ترجیح۔ پھر لفظ ہے محرم۔ محرم کہتے ہیں، ادھر محرم کہتے ہیں ہمراز کو، واقف کو اور روشناس کو۔ پھر لفظ ہے نامحرم، اس کے معنی ہے اجنبی، نا آشنا، رازداں کی ضد۔ پھر لفظ ہے بھید کھلنا، یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہے راز فاش ہونا، پردہ اٹھ جانا۔ پھر لفظ آئے ہیں خلعت سلطانی۔ تو خلعت جو ہے وہ قیمتی پوشاک کو کہتے ہیں، سلطان سے بنا ہے سلطانی۔ خلعت سلطانی کا مطلب ہوا شاہی لباس، قیمتی لباس۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی طرف، وہ ہے کملی، اس کا مطلب ہے چھوٹا کمل اور مراد ہے فقیرانہ لباس۔ پھر لفظ ہے محیط۔ محیط کا مطلب ہے احاطہ کرنے والا، چھایا ہوا۔ پھر لفظ ہے آفاق۔ آفاق جو ہے افق کی جمع ہے۔ افق جو ہے ہورائزن کو کہتے ہیں، آسمان کے کسی سرے کو کہتے ہیں جہاں زمین اور آسمان آپ کو ملتے ہوئے نظر آئیں، اس حصے کو ہم کہتے ہیں، اس منظر کو کہتے ہیں افق۔ تو افق کی جمع ہے آفاق، لیکن اردو میں یہ لفظ بطور واحد استعمال ہوتا ہے اور یہ دنیا کے معنی میں، سنسار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے آفاق۔ جب آفاق کہا جاتا ہے تو پوری دنیا مراد ہوتی ہے۔ آخری لفظ ہے رنگ بیاں، اس کا مطلب ہے بات کرنے کا سلیقہ، پیرایہ اظہار۔ ہم نے آپ کے سامنے سبق حمد کے تمام مشکل الفاظ کے معنی پیش کیے اور ان کے مرادی معنی بھی پیش کیے۔ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ حمد میں شاعر نے یا اس کانٹیکسٹ میں کسی شاعر یا ادیب نے وہ لفظ کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ اب محرم کے مطلب تو اور بھی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں محرم کا کیا مطلب ہے۔ تو امید ہے آپ کو اس سلسلے سے سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اس سے اگلے سلسلے میں ہم بڑھیں گے اس حمد کے اشعار کی تشریح کی طرف۔